خدا پہ بلند سے بلند تر سلام۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعضا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ آج ریاضی عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ، اور میں اس سے پہلے اپنے اس بھائی کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا اس کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا خطاب اور آپ نے کمال حوصلہ افزائی فرمائی۔ مالک آپ کو عرش کا بخت عطا فرمائے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھ جاؤ، بٹھاؤ یاری سے، بیٹا بیٹھ جائیں، اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، مجلس میں بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کا زیادہ حق بنتا ہے بولنے کا۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے سوائے اعتراض کرنے کے انہیں کوئی کام ہی دوسرا نہیں۔ جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کی فضائل، تو آپ جانتے ہیں میں ہر مجلس میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ نہیں، اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں، اور ایسے بزرگوں کی موجودگی میں فکرہ کہا جائے اور زمین پہ چلا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو خاموش رہ گئے ذرا فیصلہ کر کے بتائیں نا، اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ امام حسین آپ کو سلامت کی، جسے علی نے علی بنایا، جو ہے ہی علی، اس میں کون سی کمی ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ بہرحال اعتراض کرنے والوں کو ہر مجلس میں نئے رخ سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی فضائل کا ایک دروازہ میرے پیش نظر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں قبول کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو، یہ بحث مولوی کی۔ مجھے ابوذر طبیعت مزاج لوگوں میں ایک فکرہ کہنا ہے، اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ راستہ بدل لیں گے۔ ذرا یہ میرا عزت دار مجمع فیصلہ کر کے بتائے، یہ جو علی بادشاہ نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے، بولنا ہو تو پھر یک زبان بولو تاکہ تمہارے بولنے کا مجھے مزہ تو آئے۔ پھر سنو، یہ جو علی بادشاہ نے زکوٰۃ میں شاہ جی انگوٹھی دی ہے، یہ کس حالت میں دی ہے؟ نماز میں، اور نماز کے کس رکن میں دی ہے؟ رکوع میں۔ اب ہم پہ اعتراض کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ یوں علی پڑھتے ہو، یوں علی پڑھتے ہو، لڑنا ہے تو جا کے رسول سے لڑنا، لڑنا ہے تو جا کے اللہ سے لڑنا۔ بھئی علی بادشاہ نے کوئی 3 دن مسجد میں تو نہیں لگا دینے تھے، نماز پڑھ کے گھر چلے ہی جانا تھا نا۔ اب صدر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا، علی بادشاہ نے نماز پڑھ کے گھر چلے ہی جانا تھا نا، اللہ سے جا کے لڑ۔ وہ آیت ولایت کو بعد میں نازل کر لیتا، فوراً نماز میں کیوں اتاری ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ مجلس جنت ہو گئی ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ یہ جو بادشاہ علی نے زکوٰۃ دی ہے،
رکوع میں دی ہے، سجدہ کر کے تشہد پڑھ کے علی نے گھر چلے جانا تھا، بعد میں آیت ولایت نازل کر لیتا، دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ممبر شبیر ہے، 14 کی عدالت ہے، دربار حسین ہے، ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ ادھر زکوٰۃ گئی، ادھر آیت اتری، ادھر زکوٰۃ گئی، ادھر آیت اتری۔ معلوم شاہ جی ایسے ہوتا ہے بھئی آیت انتظار میں تھی، علی کب زکوٰۃ دے، کب میں اتر جاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے ٹھیک ہے نا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ آیت انتظار میں تھی، علی کب زکوٰۃ دیں اور کب میں زمین پہ نازل ہو جاؤں ہے۔ ادھر آیت ولایت فوراً زکوٰۃ کے بعد نازل ہو گئی، تو اب میرا سوال ایک مقصر مولوی تک پہنچا ضرور دینا، پہنچاؤ گے؟ وعدہ کرتے ہو پہنچاؤ گے؟ اس پہ مجھے داد بھی چاہیے، اس پہ مجھے دعا بھی چاہیے، یہی لیسن ہے، یہی معرفت ہے، یہی فضائل ہے، یہی مجلس ہے، اور اسی پہ آپ کا عقیدہ ممبر تک آ جانا چاہیے۔ مقصر مولوی تک شاہ جی ایک سوال تو پہنچائیے گا، بھئی جس علی کی ولایت نماز میں نازل ہو سکتی ہے، شامل کیوں نہیں ہو سکتی؟ آیا اللہ، جس علی کی ولایت، اللہ آپ کا سایہ سلامت ہے۔ سر میں شکر گزار ہوں، مجلس کا مقصد ادا ہو گیا۔ سیدہ کلال میرے بھائیوں کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے۔ اچھا ایک انگوٹھی سن لی، ایک انگوٹھی اور سناتا ہوں، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ہاں فکرہ ایک کہہ دوں اگر قیمت کر دو تو، یہ انگوٹھی تھی رسول کے ہاتھ، یہ جو دوسری پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ تھی رسول کے ہاتھ۔ پہلی انگوٹھی تھی علی کے ہاتھ، یہ جو زکوٰۃ میں علی نے دی ہے یہ تھی علی کے ہاتھ، دوسری تھی رسول کے ہاتھ۔ چلو سطر بدل دوں، ایک انگوٹھی تھی توحید کے ایک نصف کے ہاتھ میں، نہیں کوٹلی سیدہ ہیں، یہاں جملہ ضائع ہو گیا تو پھر تو بات رہ گئی نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رسول کا اپنا فرمان ہے نا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ چلو یوں بدل دوں، ایک انگوٹھی تھی بڑے بھائی کے ہاتھ میں، ایک تھی چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں۔ چلو اور سطر بدل دوں، ایک تھی محمد اور رسول اللہ کے ہاتھ میں، دوسری تھی علی ولی اللہ کے ہاتھ میں۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ایک انگوٹھی تھی نبوت کے ہاتھ میں، ایک انگوٹھی تھی ولایت کے ہاتھ میں۔ ابھی بھی سارے نہیں بولے تو سطر پھر بدل دیتا ہوں، ایک انگوٹھی تھی یاسین کے ہاتھ میں، دوسری تھی رحمان کے ہاتھ۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت۔ سید الانبیاء کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی، پتہ نہیں کیا راز مشیت تھا، میں جناب کے ذہنوں کی زمین کو تیار کر لوں تو ایک جوہر آپ کی جھولی میں اتارنا جس کا مجھے حکم ہے۔ سید الانبیاء کے ہاتھ میں صفدر شاہ جی انگوٹھی تھی اور رسول بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، اس میں آپ کو روایت مل جائے گی، آپ کے لیے حوالے بتا رہا ہوں، جلال العیون میں مل جائے گی، المناقب میں مل جائے گی، القطرہ میں مل جائے گی، اور مالیہ سبتین میں بھی شاید مل جائے، لیکن وہاں میں نے دیکھی نہیں، کنفرمیشن نہیں ہے۔ جتنی کتابیں میں نے بتائی ہوں اس میں میری ضمانت ہے آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری انگوٹھی تھی سید الانبیاء کے ہاتھ میں، رسول آرام فرما رہے تھے، انگوٹھی انگلی میں تھی اور رسول کی نگاہ پڑ گئی، پتہ نہیں کیا رسالت کے دل میں آیا، 3-4 مرتبہ انگوٹھی کے نگینے کا رسول نے بوسہ لیا۔ آوازی نقاش کو بلاؤ، نقاش کہتے ہیں خطاطی کرنے والے کو، کتابت کرنے والے کو، لکھنے، مہربانی بھائی جان آگے آپ چلے بسم اللہ، کتابت کرنے والے کو، لکھنے والے کو۔ یہ عرس میلے لگتے ہیں نا، بندے بیٹھے ہوتے ہیں سائیکل لے کر، کوئی چاول کے دانے پہ لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی چنے کی دال پہ لکھ رہا ہوتا ہے، لکھتے ہیں نا، انہیں خطاط کہتے ہیں، خطاطی کرنے والے، نقش نگاری کرنے والے۔ رسول فرماتے ہیں جاؤ خطاط کو بلا کے لاؤ۔ خطاط آیا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رسول فرماتے ہیں یہ انگوٹھی کا نگینہ لے جا، بندے چپ کر گئے تو پھر دکھ لگے گا، یہ انگوٹھی کا نگینہ لے جا، اس پر لکھ کر لے آ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہاں میں تو آپ کی نسل کی خیر خواہی کرنے جا رہا ہوں نا، انہوں نے کالج یونیورسٹی میں جا کے بحثیں کرنی ہے، خاور شاہ جی جواب دینے ہیں، تاکہ ان کو کچھ پتا تو ہونا کہ مجلس شبیر میں ملتا کیا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ لکھ کر لیا لا الہ الا اللہ۔ خطاط واپس گیا، نقاش واپس گیا،
दूसरे दिन वापस आया। तवज्जो, अब मैं देखूंगा कि किस किस जुबान पे विलाय अली की मोहर लगी हुई है। रसूल ने कहा आओ जनाब, पढ़ना है मेरे बात? अच्छा जनाब कोई मसला नहीं, पढ़िए आप, आपका घर है, आप मेंबर वाले हैं। नक्काश को इजाजत मिली, जाओ लिख कर ले आओ इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मेरा इज्जतदार मजमा रोज पढ़ने वालों का इम्तिहान लेता है। आज जनाब का मयार समाज चेक करूं, आपसे तो दुआ चाहिए ना, आप गुस्ताखी ना समझिएगा, आपसे दुआ चाहिए, इनसे मेरी बात है। रोज पढ़ने वालों का इम्तिहान लेते हो ना आप, जनाब का मयार समाज चेक करना चाह रहा हूं। रसूल से इजाजत मिली, सामने दरवाजे पे वो मिला जिसे रसूल के फौरन बाद मिलना चाहिए था। आए आए जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे, क्या कहने में यार समाज के रसूल के फौरन बाद जिसे मिलना चाहिए था। अली बादशाह के कदमों पे हाथ रखा। अली फरमाते कैसे आए? सरकार तलबीय रिसालत थी, क्या हुक्म मिला? अंगूठी के नगीने पे लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह। अली फरमाते एक इबारत मेरी तरफ से, मौला हुक्म। सरकार फरमाते नीचे लिखना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रुक रुक के ठहर ठहर के फिक्र कह रहा हूँ कि जनाब के बच्चों को भी हिफ्ज हो जाए। इमाम हुसैन आपको सलाम। और मजलिस का मकसद ये होता है कि जब बच्चे घर जाके वालिदैन से बात करें ना, अम्मा बाबा फुलां जाकिर आया तो उसने ये बात की थी, ये कैसे है, तो फिर मजलिस का मकसद पूरा होता है। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। 2 हुक्म मिल गए, चला गया। अगले दिन वापस आया, हथेली रिसालत पे अंगूठी रखी। कोटली वालों 3 तहरीरें लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली वलीउल्लाह सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। कैमरा रिकॉर्ड कर रहे, हवाले मैंने किताब के मेंबर से बता दिया। अब कोई आवाज चुप रह गई मजलिस शबीर में सर्फ ना हुई, वो घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। हम तक अली की विलायत का नूर पहुंचाने के लिए दानिस्ता तौर पर उससे सवाल किया, ये 2 तहरीरें तो हम 2 भाइयों के हुक्म से, ये तीसरी किसके लिए लिख रहे हो? इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। नक्काश कदमों पे बोसा दे के कहता है सरकार अपनी तरफ से नहीं लिखी, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह लिख कर कलम उठाना ही चाहता था कि किसी गैबी ताकत ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। अल्लाह अकबर, किसी गैबी ताकत ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा फिर सरकार जब तक अली वलीउल्लाह मैंने लिखा नहीं, मैं हाथ उठा नहीं सकता। सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। आसमान की तरफ रुख उठा। आप कोटली वालों उठ के भी खड़े हो जाओ ना तो जुमले की कीमत नहीं, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में पेश करूंगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अदा करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वाले की खिदमत करता रहूं। लेकिन एक बात याद रखना, भले चाहे घर है जाकरी नहीं मनवानी, लेकिन बंदा मुझे वही अच्छा लगेगा जो इस फजाइल पे अली के सामने हाथ कशकोल बना लेगा। रसूल आवाज देके कहते पालने वाले, ये 2 तहरीरें तो हमने लिखवाई, ये गैबी ताकत ने आके अली वलीउल्लाह लिखवाया, ये क्यों? तौहीद की आवाज ही मेरे मोहम्मद परेशान ना हो, जो तुम्हें पसंद था वो तूने लिखवाया, जो मुझे पसंद था वो मैंने। अल्लाह, जो तुम्हें पसंद था, कायनात की मलका आपको सलामत, जो तुम्हें पसंद था वो तूने लिखवाया, जो मुझे पसंद था वो मैंने लिखवाया। अच्छा दादा आपने बड़ी कमाल दी है, लेकिन जरा मेरा इज्जतदार मजमा फैसला तो करे, क्या है उसकी पसंद? हाँ हाँ बोलो, आप बोले सारा मजमा, क्या है उसकी पसंद? सारे नहीं बोलोगे, सारी रात यही खड़ा हूँ, यही पढ़ता रहूंगा, यही पूछता, क्या है उसकी पसंद? पीछे से आवाज नहीं आई, क्या है उसकी पसंद? अगर अली वलीउल्लाह है उसकी पसंद तो मुकस्सिर फंस बुरी तरह से गया है। अब मैं कह रहा हूं कैसे न हाविया की तुझे इंतहा मिले। हाविया जहन्नम के आखिरी तरीन तबके को कहते हैं। खावर शादी इससे आगे जहन्नम का तस्वर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कैसे न हाविया की तुझे इंतहा मिले, लाजिम है किबरिया पे गुनाह की सजा मिले। उसकी पसंद छोड़ के पढ़ता है तू नमाज, अब तू बता के सिवाय लानत के क्या मिले? अल्लाह अल्लाह
امام حسین آپ کو سلام، سیدہ آپ کو سلام۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ ایک سلام میرے پیش نظر ہے، وہ خاص مجمع میں پڑھنے والا ہے، اگر کہو تو میں پڑھ دوں۔ یہ مجمع تو میری پسند کا ہے، مجلسیں روز پڑھتے ہیں لیکن مولا کے دو علموں کے درمیان کھڑے ہیں، اس مجلس کا مجھے خود انتظار ہوتا ہے۔ 27 محرم کی کوٹلی سید، میں خوش آمد نہیں کر رہا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، مجھے واقعی اس مجلس کا انتظار ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سلام میں پڑھنے جا رہا ہوں لیکن ایک فکرہ سن لیجیے گا۔ قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی 82 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب صفدر شاہ جیسے بزرگوار مجلس میں ہوں اور میں قسمیں کھولنے لگ جاؤں تو پھر میری قسم کا جنازہ ہی نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں، وقت بچانا چاہ رہا ہوں، آپ کا بھی اپنا بھی، ڈائریکٹ میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی سر میں شکر گزار ہوں۔ بابا جی یہ مقصد تھا جو کشکول میں عطا ہو گیا ہے، مہربانی بابا جی آ گئے آپ، سرکار آپ کی بڑی مہربانی، میرے لیے بہت عزت بڑھ گئی ہے، آپ جیسے بزرگوار مجلس میں آ گئے۔ خان شاہ جی شکر گزار ہوں۔ قسمیں ردیف ہے، اسرار قافیہ ہے۔ اب بیٹھ کے ہو نا اپنی اپنی جگہ پہ، بس اتنے لوگوں کا انتظار تھا، مجلس ماشاءاللہ زعفران زار ہو گئی ہے، گلشن جنت ہو گئی ہے۔ اب میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں۔ اب یہ عزت دار مجمع مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ 2 دفعہ تو نے مصرع پڑھ دیا، اسرار کی قسمیں، اسرار کی قسمیں، اسرار کی قسمیں۔ نجم شاہ جی ان کا حق بنتا ہے یہ پوچھے تو صحیح کون سے اسرار کی بات کر رہے ہو، وہ اسرار بھی تو بتاؤ نا۔ تو دوسرے مصرے میں بھائی جان 2 اسرار کھلنے جا رہے ہیں۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عباس کے مشکیز اور تلوار کی قسمیں۔ آہا آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا کی قسم خرید لیا تم نے۔ امام جی کر جو ہاتھ اٹھا ہے سار میں شکر گزار ہوں۔ اچھا آپ ہی دسو پچیتی بندے ہو تے زمانہ ساز بندے ہو، بھی نعرہ اس میں یار دا ہائی۔ اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ سر میں شکر گزار ہوں۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عباس کے مشکیزہ و تلوار کی قسمیں۔ اے ویکھو نا پنجاں دے صدقے 5 پورے ہو گئے تو داد 5 والی آنی چاہیے ہون۔ یہ ویکھ لے جی بھی اتھوں اٹھ کے تسی ایتھے آ تو تہاڈی وجہ تو میں اگلا شعر روک لیا بھی پہاڑ ہی بہ جان تے میں اگلی گل کراں۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عباس کے مشکیزہ و تلوار کی قسمیں۔ 82 قسموں میں سے ایک قسم قرآن کی کھلنے جا رہی ہے، قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر سے منسوب جو ہو جائے جہاں میں، شبیر سے منسوب جو ہو جائے جہاں میں، توحید اٹھا لیتی ہے راہوار کی قسمیں۔ آہا آہا یہ معیار ہے کوٹلی کا، یہ وہ مقناطیس ہے جو مجھے کھینچتا ہے۔ جی کراں امام حسین آپ جی کراں، میں پھر کہہ رہا ہوں سر زندگی سلامت ہے۔ کیا بات ہے یار، خدا کی قسم مجلس آسمان سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ یہ میرے بھائی کا خلوص ہے، پانی کا خلوص ہے، اللہ اس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہوں سر بھائی جان، میں پھر کہہ رہا ہوں بس کشکول میں دعا اتر گئی، مجلس پوری ہوگی۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عباس کے مشکیزہ و تلوار کی قسمیں۔ شبیر سے منسوب جو ہو جائے جہاں میں، توحید اٹھا لیتی ہے راہوار کی قسمیں۔ اگلی قسم پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو پھر آگے ایک شعر پڑھ دیں گے ورنہ یہیں سے راستہ بدل لیں گے۔ عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں، عباس کے مشکیزہ و تلوار کی قسمیں۔ شبیر سے منسوب جو ہو جائے جہاں میں، توحید اٹھا لیتی ہے راہوار کی قسمیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں فطرس نے شفا پا کے جو پرواز دکھائی، فطرس نے شفا پا کے جو پرواز دکھائی، بندہ دیکھوں گا جو کھاتا حسین کا ہوا اور آواز بچا گیا۔ فطرس نے شفا پا کے جو پرواز دکھائی، تسبیح ملائک میں ہے رفتار کی
قسمیں. آہا آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. سر میں شکر گزار ہوں. نمبر شبیر پہ آتا ہوتا ہے کائنات سے قیمتی. آئیے 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 سرکار, مجھے تو آپ کا شدت سے انتظار. اجازت ہے میرے. دیکھیں جی, بات وہ ہے جو انسان کو حق کی طرف لے جائے. یہ جو ہستی میرے پہلو میں آ کے بیٹھی ہے نا, زندگی بھر میری سانس سانس اس انسان کا شکریہ ادا کرے, حق نہیں ادا ہوتا. ممبر کی قسم ہے, زواری کربلا میں شاہ جی نے اور شبیر شاہ تریڈے والی نے, وہ نہیں سن رہے, یہ سن رہے ہیں. میرا بازو پکڑ پکڑ کے جگہ دکھائی ہیں, یہاں یہ زیارت ہے, یہاں یہ زیارت ہے. تو میں ان کا احسان کیسے دے سکتا ہوں؟ بابا جی سبق سنانا ہے, لیکن غیرت مند انسان خاندانی وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان یاد رکھے. اجازت ہے سرکار. عنوان میرا آج ہے اسرار کی قسمیں, عباس کے مشکیزہ و تلوار کی قسمیں, شبیر سے منسوب جو ہو جائے جہاں میں, توحید اٹھا لیتی ہے رہوار کی قسمیں, فطرت نے شفا پا کے جو پرواز دکھائی, تسبیح ملائک میں ہے رفتار کی قسمیں, اسرار کی قسمیں, تلوار کی قسمیں, رہوار کی قسمیں, رفتار کی قسمیں. چھٹا قافیہ جانے اور حسین کی عطا جانے, عمران کے بیٹوں کے قدم آئے جہاں پر, عمران کے بیٹوں کے قدم آئے جہاں پر, عمران کے بیٹوں کے قدم. یہ تو مجھے پتا ہے کہ سارے بولو گے, لیکن آپ کو یہ منزل آگے ہے کہ یہ دیکھنا ہے سب سے اچھا کون بولتا ہے. عمران کے بیٹوں کے قدم آئے جہاں پر, آیات بنی ہے انہی بازار کی قسمیں. آہا آہا اللہ اللہ. بیٹا بیٹھ کے سنو, بیٹھ کے سنو. امام حسین آپ کو سلامت. سر میں شکر گزار ہوں. آیات بنی ہے انہی بازار کی قسمیں. اور میں نے عرض کیا ہے باجی, آپ کے آنے سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی. اگر کہو ہے تو ویسے ناممکن کام, مولا قلم گواہ ہے. 82 قسمیں ایک مصرے میں پڑھنا کوئی مذاق ہے, لیکن کہو تو پڑھوں باجی, پڑھوں 82 کی 82 قسمیں. اور آپ گواہی دیجئے گا کہ ایک قسم بھی قرآن کی اس مصرے سے باہر نہیں گئی. اگر قسم ایک بھی قرآن سے باہر نظر آئے تو تمہیں اسی قرآن کی قسم میں چپ رہیے گا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس ہے, میں مولا سے مزید خیرات مانگو. واللیل نے والفجر سے والعصر پہ لکھا. ہائے 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 ہائے. میں پھر تمہیں قسم دے رہا ہوں, تمہیں انہی قسموں کی قسم ہے. اگر ایک قسم بھی قرآن کی صفدر شادی باہر آئے تو پھر چپ رہیے گا تاکہ مجھے کمی کا احساس رہے. واللیل نے, لیکن ساری کی ساری قسمیں اگر بات زبان ہو کے علی کو سلام کرتی نظر آئے پھر بندے چپ کر کے دکھ لگے گا. واللیل نے والفجر سے والعصر پہ لکھا. قرآن ہے بس حیدر کرار کی قسمیں. ہائے ہائے ہائے. بولا بولے سچی سرکار کا لنگا. ٹھیک ہو. امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. قرآن ہے بس حیدر کرار کی قسمیں. قرآن ہے بس حیدر کرار کی قسمیں. 3 شعر بقایا رہ گئے. ہے اجازت وہ پڑھ لوں؟ امام حسین آپ کو بابا جی ہے اجازت. قرآن ہے بس حیدر کرار کی قسمیں. اور اس مصرے کے لیے نہ مجھے توضیح کی ضرورت ہے, نہ تشریح کی ضرورت ہے, نہ زمین بنانے کی ضرورت ہے, چونکہ اساتذہ نے سبق سکھایا ہے کہ اچھے مجمع کی توہین ہوتی ہے مصرع کہنے سے پہلے کھول دینا. اور یہ میں گستاخی کر نہیں سکتا. آپ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بے حب علی جو بھی پڑھے نعت محمد. نہیں, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی یا آپ کے سمجھنے میں کمی رہ گئی. میں کوشش پھر کرتا ہوں. بے حب علی, علی کی محبت کے بغیر. اب تو آسان ہوگی بات. بے حب علی جو بھی پڑھے نعت محمد, قرآن سمجھتا ہے وہ غدار کی قسمیں. اللہ 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 اکبر. قرآن سر میں شکر گزار ہوں. قرآن سمجھتا ہے وہ
غدار کی قسمیں قرآن سمجھتا ہے، وہ غدار کی قسمیں. اور شعر پہ شعر پڑھنے سے زیادہ مزہ آئے گا. کٹوا کے زبان دار پہ پڑھتے تو علی ہیں. اس پہ بولنا چاہیے تھا، اس پہ جناب کو بولنا چاہیے تھا. ہاں اس پہ بولنا چاہیے تھا. کٹوا کے زبان دار پہ پڑھتے تو علی ہیں. دامن میں ایسے بزرگوں کی دعا ہو، آل محمد کی خیرات ہو، پھر تھوڑے وقت میں بھی اچھی مجلس ہو جاتی ہے. کٹوا کے زبان دار پہ پڑھتے تو علی ہیں. بابا جی کافیہ دیکھیے گا. کٹوا کے زبان دار پہ پڑھتے تو علی ہیں. میسم کا وہ لہجہ ہے کہ مختار کی قسمیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میسم کا وہ لہجہ ہے. سر میں شکر گزار ہوں. میسم کا وہ لہجہ ہے کہ مختار کی قسمیں. اور جس شعر کے لیے کوٹلی والوں میں نے یہ سلام شروع کیا ہے، یہ دو علم میرے دائیں بائیں، میرا آسرا، ان کی قسم، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے زین العابدین کی عبادت کی قسم، سید الشہداء کی شہادت کی قسم. اتنی قسمیں کھا رہی ہیں، چونکہ قسموں کی بات ہے نا، اتنی قسمیں کھا لی ہیں. جس وقت میرے کشکول میں یہ دو مصرے اترے، باجی مصرے اترنے کی دیر تھی، فوراً سجدہ شکر میں نے پیشانی رکھی اور پروردگار سے کہا میری اوقات کہاں، یہ خیرات کہاں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ سجدہ شکر مجھ پہ واجب تھا یا نہیں تھا. اسرار کی قسمیں، رفتار کی قسمیں، راہوار کی قسمیں، تلوار کی قسمیں، غدار کی قسمیں، کرار کی قسمیں. اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. آسمان بھی قیمت پہ لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے گا. میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. تو نے کہا تھا نا قائم آل محمد کی بھی بات ہونی چاہیے. لے سنبھال اپنے حصے کی عبادت. میں کہہ رہا ہوں ہر دشمن زہرا کو، بابا جی دعا کیجئے گا، ہر دشمن زہرا کو، ہر دشمن زہرا کو تہے تیگ کرے گا. قائم نے اٹھا لی ہے علمدار کی قسمیں. آہا آہا اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سر میں شکر گزار. سر میری اتنی اوقات ہی کہاں، اتنی خیرات سیدہ نے عطا فرما دی ہے. اب آپ فیصلہ کریں سجدہ شکر بنتا تھا یا نہیں بنتا؟ بنتا تھا. سید میں نوکر ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں قائم ہر دشمن زہرا کو تہے تیگ کرے گا. قائم نے اٹھا لی ہے علمدار کی قسمیں. ایک شعر اور پڑھ دوں ہے اجازت باوجی. جس کا نام علمدار حسینی ہے اسی کا نام ہی وفادار حسینی ہے. بیٹا بچے وہ میری زندگی، مجھے اپنی جان سے پیارا ہے تو چونکہ علی والا ہے. لیکن مجلس بیٹا کھیلنے کی جگہ نہیں، آرام سے مجلس ہو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جس کا لقب شاہ جی علمدار حسینی ہے، کوٹلی والوں اسی کا نام وفادار حسینی ہے. یہ میری دیانتداری دیکھو کہ مصرع کہنے سے پہلے میں نے قافیہ بتا دیا، وفادار پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن قیمت بنے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. ہر دشمن زہرا کو تہے تیگ کرے گا. قائم نے اٹھا لی ہے علمدار کی قسمیں. اور میں کہہ رہا ہوں ہر منکر شبیر کو محروم رکھے گا، ہر منکر شبیر کو محروم رکھے گا. کوثر نے بھی پی لی ہے وفادار کی. اللہ اللہ اللہ. کوثر نے بھی پی لی ہے وفادار کی قسمیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. نوکری قبول. کوثر نے بھی پی لی ہے وفادار کی قسمیں. چلے آپ نے انعام بھیجا ہے تو ایک شعر میں اور پڑھ دوں. ہم لوگ ولایت سے پھرے ہیں نہ پھریں گے. آئے ہائے میں تو سرکار آپ کے احترام میں جلدی فضائل ختم کر گیا لیکن مجبور کر دیا اگلا شعر پڑھنے پہ. ہم لوگ، اس شعر پہ داد نہیں چاہیے، جناب کی گواہی چاہیے. ہم لوگ سے کون مراد؟ آپ اور میں. بالخصوص جو حسین کے زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہو نا، وہ ذرا
کاروان میں ہاتھ تو بلند کرے جو زنجیر زن، الحمدللہ الحمدللہ اکثریت زنجیر زنوں کی ہے. مجھے بھی اپنے ذاکر ہونے پہ اتنا ناز نہیں جتنا حسین کا عزادار ہونے پہ ناز ہے. زنجیر زنوں کے لیے بالخصوص شعر ہے، اور ویسے تو سارے عزادار ہی لطف لیں گے، ہے سب کا ہی حصہ، لیکن زنجیر زنوں کے لیے خصوصی بات ہے. ہم لوگ ولایت سے پھرے ہیں نہ پھریں گے، دیکھ کمر پر ہیں عزادار کی قسمیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ حکم ہوا ہے، چونکہ سید نے جنازہ اس کا برآمد کروانا ہے جس نے 72 جنازے دفنائے. ایسے نہیں دفنائے جیسے میں نے پڑھ دیا. آئے ہائے آئے فرما رہے ہیں آزاد ہاتھوں سے نہیں، بندھے ہوئے ہاتھوں سے کہیں سے ٹوٹے ہوئے صحرے کی لڑیاں اٹھائیں، کہیں سے کٹے ہوئے بازو اٹھائے. کیا غربت ہوگی سجاد پر جب 13 سال کے لاشے کے 13 ٹکڑے بھی نہ ملے ہوں گے. مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں تو نہیں رہ گئی. حکم ہوا ہے جنازہ آنے سے پہلے 2 دکھ اس کے سنا جس کی زندگی تھوڑی تھی. دکھ زیادہ تھے. آئے 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 شادی کا جملہ شاید آپ تک نہیں پہنچا. کائنات میں 4 سال کی بیٹیاں زخمی تو ہوتی ہیں، لیکن کائنات پھر کے بتاؤ کوئی ایسی بچی دیکھی جو 4 سال میں بوڑھی ہو گئی ہو. فرما رہے ہیں جو جنازے والے کو تسلیاں دیتی رہی، نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ہائے ہائے کون معصومہ. اس بچی کا نام سکینہ نہیں، معاف کیجئے گا، نام سکینہ نہیں. میں بزرگوں کی موجودگی میں ذمہ داری سے فکر کہنے جا رہا ہوں. نام ہے اس شہزادی کا فاطمہ. بیٹا اب نہیں اٹھنا تم نے، مصائب ایک منزل کا نام ہے. اس شہزادی کا نام ہے فاطمہ. حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے. جملہ تو ماتم کا ہے، اگر تو رونے آیا ہے تو پتہ کس وقت کہتے تھے. نجم شاہ جی جب میرے امام سفر سے واپس آتے تھے نا، شہزادی کو سینے پہ سلاتے، معصومہ کو نیند آتی، حسین سر پہ بوسہ دیتے اور رو کے فرماتے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے. پتہ نہیں کون سا وہ شیعہ ہوگا جو اس سطر پہ ہائے نہ کر سکا، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں. حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے. مرحبا مرحبا مرحبا. آدم سید ہو نا، سید نہیں تڑپیں گے تو پھر کون تڑپے گا. معاف کر دیجئے گا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کون معصومہ. بابا جی بندے کہتے ہیں اتنے تماچے لگے معصومہ کو. کوئی کہتا ہے میں نے یہ روایت دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ روایت دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ روایت دیکھی. مجھے 2 مصرے ظہیر شاہ جی عطا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تعداد کے چکروں میں نہ پڑھو، سوائے معصوم کے تعداد کوئی نہیں جانتا. مجھے 2 مصرے عطا ہوئے ہیں. اگر تو درد کی کتاب کا یہ ورقہ سنبھال گیا، جہاں یاد آئے گا بستر پہ بھی تڑپے گا. اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان. امیر ہی سمجھو نا اس بندے کو جو ہائے نہ کر سکا. عظم اللہ حجورکم، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان جتنے شبیر کے لاشے پہ ہیں ٹاپوں کے نشان. مرحبا مرحبا مرحبا. سنبھالیے گا اپنے آپ کو، ابھی تو ماتم کی منزل لمبی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بڑا رشتہ ہے اس معصومہ کا سید سجاد سے، بڑا رشتہ. تو کتنا ماتم کرے گا. یکم محرم سے تو شروع ہے،
10 محرم کو تو نے سب سے زیادہ ماتم کیا ہے، تو نے کیا ہے زنجیر کا ماتم، تیری پشت سی 10 محرم کو زخمی۔ لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں شاہ جی معاف کیجئے گا، جب تو زنجیر مار کے گھر چلا گیا تھا نا، وہی وقت تھا جب سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ آیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میری بھی حسین کی ذریعے پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، سید سے تائید کروا لیجئے گا، مجھے بطول معاف ہی نہ کرے اگر میں نے کربلا زندگی میں دنیاوی کوئی شے مانگی ہو۔ بابا جی جہاں دعا آپ سے بھی بار بار کہتا رہا مجھے ذکر کی تاثیر لے دو سید، شاید آپ کی دعائیں میرے کشکول میں اتری ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات بڑا فرق ہے تیری پشت میں حسین کے سجاد کی پشت میں۔ 10 محرم تیری پشت بھی زخمی تھی، سجاد کی پشت بھی زخمی تھی، فرق بڑا ہے۔ جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر آ گئے تھے نا، تو ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں ارکے گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، سجاد کی پشت جب زخمی ہوئی تھی معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں دونوں ہاتھ تیری پشت بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چل رو پڑے ہو، 2 جملے اور سن لو، زندگی کا پتہ نہیں کون معصومہ۔ ہر معصوم نے فرمایا ہے ہمارے دکھوں میں شعر پڑھ کے نا ہماری دادی کو راضی کیا کرو، تو میں سیدہ کو بابا جی راضی کرنے کے لیے 2 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں۔ کون معصومہ؟ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے۔ یہ سجاد کی آنکھوں سے خون نہیں بہتا تھا، معصومہ بہن کے دکھ جاری ہوتے تھے۔ کیا پڑھوں مصاحب کیا تو سنے گا، وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے، معاف کرنا گرے نوک نیزہ سے شبیر مولا، جہاں راستے میں وہ گرتی رہی ہے۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکو، اب کوئی حوصلے کی تلقین نہیں، جیسے دل کرے ماتم کیجئے گا، کبھی پوشت ناکا پہ باندھی گئی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ مصرع میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ کبھی پشت ناکا پہ باندھی گئی ہے، سید اجازت ہے میں مقتل کی روایت پڑھ دوں؟ اور کوٹھی والوں پتہ ہے میں نے کس وقت کی بات کی ہے؟ جب 2 میل کربلا سے قافلہ باہر آیا ہے نا، اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ، سجاد کے قریب آیا۔ سجاد میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے۔ سجاد فرماتے ہیں ہاں تو نے سچ سنا ہے، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اس وقت ماتم میں مصروف نہ ہو۔ اور سید و غیر سید و کمینہ کہتا ہے سنا ہے تیرے بابا کو اس بچی سے بڑا پیار تھا۔ سجاد فرماتے ہیں ہاں تو نے سچ سنا ہے۔ کمینہ کہتا ہے تیری بہن کو بھی بابا سے بڑا پیار تھا۔ سجاد فرماتے ہیں ہاں تو نے سچ سنا ہے۔ کمینہ کہتا ہے سجاد اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی محبت کا علیحدہ امتحان ہے۔ تڑپا میرا خون رونے والا امام، آواز ظالمہ حیا کر، چادر لٹوا کے، رسیاں پہن کے، بندے چھنوا کے، کان پھٹوا کے، گلے میں رسیاں پہن کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھوا کے، وہ پھپھیوں کے ساتھ شام کا سفر تو کر رہی ہے۔ بندہ کون سا ہے جو شیعہ کا ماتم نہ کر سکا؟ اور کون سی محبت کا امتحان رہ گیا؟ حرامی کہتا ہے اس بچی کے لیے علیحدہ سواری کا حکم ہے۔ سجاد طلب کے کہتے ظالمہ حیا کر، 4 سال کی زہرا ہے، علیحدہ سواری پہ کیسے بیٹھے گی؟ میں مقتل والے فکرے نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ جرأت ہے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ حرامی کہتا ہے سجاد مجھے بٹھانے کا طریقہ بڑھاتا ہے۔ خامر شادی حرامی نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پوسٹ پہ 4تھا تازیانہ لگا اور رونے والے پھپھی کی گود میں تڑپ گئی، آواز آئی سجاد مجھے بٹھا دے لاتا بھر، اور سجاد تیرے بدل میں کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا،
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا بس پرسا دینا ہے، امتحان نہیں لینا تیری محبت کا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سجاد مجھے بٹھا دے ناکا پر، اور سیدو غیر سیدو جو عدم سن کے رونے کے عادی ان کے لیے ایک فکرہ ہے، بس شادی اتنا کہہ سکتا ہوں، ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں پر سجاد نے سورہ کوثر کی تفسیر کو اٹھا لیا، ظہیر شاہ جی بڑے احترام سے ناکا کی پوسٹ پہ بٹھا دیا، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکو، اور رونے والے چوتھے قدم پہ ناکا پہنچی، یا کھڑے ہوئے اونٹ سے حسین کی بیٹی زمین پہ گر پڑی، رو کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور سجاد میں دادی کی طرح زمانہ۔ پکڑ لو پکڑ لو، ابھی تو جنازہ ہونا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بڑی زخمی تھی معصومہ، بڑی زخمی تھی، بڑی زخمی تھی۔ بتاؤں زخم معصومہ کے؟ اچھا بابا جی میں نے ایک دن بیٹھ کے نا سوچ رہا تھا کہ 84 یتیم تھے سیدانیوں کے ساتھ، یہ شمر حرام زادہ سکینہ کو کیوں مارا؟ کوئی تو بیٹھا ہوگا اولاد والا۔ 84 یتیموں کو چھوڑ کر یہ حرامی سکینہ کو زیادہ کیوں مارتا تھا؟ پھر جو جواب ملا ہے نا، ہے تو درد کی کتاب کی آیت، اگر میں نے پڑھ لی، چونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مٹ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چونکہ باپ کے قاتل کی چشمدید گواہ ہے نا سکینہ۔ اب جملہ سنو گے جو عدم سن کے رونے کے عادی ہو، اور سیدو غیر سیدو 13 ضربوں سے حسین کو مارا گیا ہے نا، معاف کیجئے گا 6 ضربوں تک بڑا کوئی امیر مزاج ہے جو ہاتھ رکھتا تھا ماتم نہ کر سکا، کوٹلی والا 6 ضربوں تک بیٹی کہتی رہی میرے باپ کو نہ مار، 12ویں ضرب تک باپ کہتا رہا میری بیٹی کو نہ مار۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، بڑی زخمی تھی، بس زخم سن لو، میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے۔ بڑی زخمی تھی، رونے والوں زخم بتاؤں، سر زخمی، رخسار زخمی، گلا زخمی، کان زخمی، سینہ زخمی، پوشت زخمی، بازو زخمی۔ رونے والوں اتنی زخمی تھی معصومہ، اتنی زخمی تھی، معاف کیجئے گا پاؤں شہزادی کے زخمی۔ سوال کرو پاؤں شہزادی کے کیسے زخمی ہو گئے؟ رونے والوں باپ کے قاتل کا جب دل کرتا تھا حرامی گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا، معصومہ کے گلے والی رسی کو پکڑ لیتا تھا، حرامی گھوڑا دوڑاتا تھا، 4 سال کی بطول پیچھے پیچھے چلتی تھی، پتہ نہیں پتھر کا گلے چاہے تیرا، اور رونے والے جب معصومہ گر جاتی حرامی گھوڑے سے اترتا، کبھی بازیاں میں مارتا، کبھی تماچے مارتا۔ اچھا ایک جملہ سید، ایک جملے کی اجازت ہے، ایک جملے کی۔ اتنی زخمی تھی شہزادی، پاؤں کے تلوے پھٹ گئے تھے، اتنا زخمی ہونے کے باوجود جس کا جنازہ آنا ہے نا، جب بھی اس پہ نگاہ پڑتی نا تو رو کے کہتی سجاد توق سے گلا تو نہیں دکھتا؟ ہائے 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 ہائے، توق سے تیرا گلا تو نہیں دکھتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، سجاد فرماتے شام کے بازار میں مجھ پہ ایک ایسا وقت بھی آیا، موت میرے بس میں ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ اب جو سوچ کے کچھ اور بیٹھے ہو ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا، جو ادادار رو رہے ہو اور ماتم کر رہے ہو ان کے لیے میں فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سجاد فرماتے موت میرے بس میں ہوتی میں مر گیا ہوتا، مولا تو نے کیا دیکھا؟ سجاد فرماتے 5 لاکھ بدماشوں کی بھیڑ میں اچانک میری بہن نے میرے زنجیر ہلائے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکینہ کے چہرے سے لہو بہ رہا تھا، مجھ سے رو رو کے کہتی تھی سجاد شیمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے، اور سجاد یہ تازیانے مارتا ہے، تازیانے کو لوہے کی میخیں لگی ہے، اور سجاد میں تیری 4 سال کی۔ مرحبا مرحبا
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آ گیا شام کا دربار، چھوڑ دی ساری بات، نہ میں سارا مضمون پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، 12واں پڑھے علی کی بیٹیاں سنیں، بس آخری 2 فکرے منبر سید کے حوالے۔ آ گیا شام کا دربار، جملہ سنو گے؟ شام کے دربار کا وہ خونی منظر تھا، سیدوں مجھے معاف کرنا لیکن کیسے چھپاؤں، آخر معصومہ کے دکھ ہیں، بابا جی دعا فرمائیے گا۔ شام کا وہ خونی دربار تھا، یہ میں منظر بنا کے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اس خونی دربار میں علی کی 9 بیٹیاں، کتنی؟ پہلی بات تو یہی مر جانے والی ہے، یزید کا دربار اور علی کی بیٹیاں۔ مر جاؤ، جملہ نبا، میں سادات سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ علی کی 9 بیٹیاں، جملہ سنو گے رونے والوں؟ علی کی خاور شاہ جی 9 بیٹیاں، حسین کی بیٹی کے سانس لینے کی خاطر، میں پھر رک رک صدر کہہ رہا ہوں، پھر سنو، علی کی 9 بیٹیاں دربار یزید میں حسین کی بیٹی کے سانس لینے کی خاطر۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی نا؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی نا؟ گردن چھکا کے علی کی بیٹیاں رکوع کی حالت میں کیوں کھڑی رہی؟ معصومہ کے گلے کی رسی اتنی تنگ تھی، سیدانیہ کمر سیدھی کر دی، معصومہ کا سانس رک جاتا، اور سیدو غیر سیدو یزید نے تخت سے دیکھا، یہ کون بچی ہے جس پر 9 علی کی بیٹیاں چھکی ہوئی ہیں؟ اور رونے والا شمر کہتا ہے یہی تو سجاد کی بہن ہے، یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ کمینہ کہتا ہے میں اس بچی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حرامی کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ معصومہ نے جواب دیا لیکن بے غیرت نے نہیں سنا۔ کمینہ کہتے سجاد بھرے دربار میں تیری بہن میری توہین کر رہی ہے۔ سجاد فرماتے ظالمہ حیا کر، گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، معصومہ بولتی ہے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ کمینہ شمر سے کہتا ہے گلے کی رسی ڈھیلی کر۔ سجاد فرماتے ہٹ جا بے غیرتا، یہ انما یرید اللہ کی پوتی ہے، میں خود رسی کو کھولوں گا۔ اور رہنے والا ہاتھ کریے والے ہاتھوں سے سجاد نے بہن کے گلے والی رسی کو ڈھیلا کیا۔ کمینہ کہتا تیرا نام کیا ہے؟ معصومہ فرماتی انا فاطمہ بنت الحسین، میں حسین کی چھوٹی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کمینہ کہتا تیرے بابا کو تم سے بڑا پیار تھا؟ ہاں میرے بابا کو بڑا پیار تھا۔ تمہیں بھی بابا سے پیار تھا؟ ہاں مجھے بھی بابا سے پیار تھا۔ تیرے بابا جب سفر سے واپس آتے تھے تیرے لیے کوئی تحفہ لاتے تھے؟ ہاں بصرے کی کھجوریں لاتے تھے۔ حرامی کہتا ہے کھجوریں ملیں گی کھاؤ گی؟ معصومہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد فرماتے ہاں کر میری شہزادی، امتحان ہے کوئی؟ اور آنے والا آواز آئی ہاں کھاؤ گی۔ کمینے نے چھڑی کے ساتھ تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا، یہ تخت ہے، اس سے رومال ہٹا، نیچے کھجوریں ہٹا۔ اور آنے والے معصومہ دربار میں چل پڑی، اور آنے والے جہاں سے پیر اٹھاتی دربار کا رنگ تبدیل ہوتا۔ سیدہ زینب کے ہاتھ اٹھے، آواز آئی اللہ میری معصومہ کو کچھ ہو گیا، میں شام کو خرک کر دوں گی۔ اور رونے والا ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد